یہ کہتے ہیں کہ جناب میں بس کھلائی جاؤں پاگلوں کی طرح جناب والی، میں ڈالی جاؤں، کوئی یہ نہ دیکھوں کہ یار میری کیلکولیشن میں کئی بڑے جانور ہیں، مطلب کہ یہ 7 من سے اوپر والے جانور ہیں، 6 من سے اوپر والے جانور ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ان کا ایشو یہ ہے کہ یہ بڑی کیٹیگری میں آتے ہیں۔ السلام علیکم، اینیمل فارمنگ اینڈ انفارمیشن میں خوش آمدید، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اچھا، آپ نے ایک سوال میرے سے بار بار سارے دوست پوچھتے ہیں، ویسے میں نے اس پہ پہلے ویڈیو بنائی بھی ہے لیکن شاید وہ کسی کی نظر سے نہیں گزری کہ کس جانور کو کتنی خوراک دینی ہے۔ میرا بھائی یہ اسی چیز پہ سیکھنے کے لیے تو پوری زندگی چاہیے، مطلب کہ یہ وہی چیز ہے کہ مطلب اس چیز کو سمجھنے کے لیے ہی تو آپ کو ٹائم لگے گا۔ یہی چیزوں میں آپ کو بتاتا ہوں جو آپ مطلب اگر غور سے سنیں تو آپ کو سمجھ ہے۔ سب سے پہلے یہ چینل سبسکرائب کر لیں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس جانور کو کتنی خوراک دینی ہے۔ میرا بھائی آپ کو باؤنڈ نہیں ہے کہ آپ نے اتنی دینی ہے۔ دیکھیں، ہم نے اس جانور کی کیپیبلٹی اور اس کی جو مطلب کہ جتنی مطلب جس طرح کا وہ جانور ہے نا، اس حساب سے اس کو خوراک دینی ہے۔ کوئی جانور ایسا ہے کہ جس کو ہمیں 3-4 کلو خوراک بھی دینی پڑتی ہے، مطلب اس کی گروتھ ریٹ دیکھ کے۔ کوئی جانور ایسا ہے جس کو 1-1.5 کلو پہ رکھنا پڑتا ہے کیونکہ پتہ ہے یار اس نے کرنا تو کچھ بھی نہیں آگے جا کے۔ یہ جانور کی پہچان پہ جب آپ آتے ہیں اس ٹائم پہ آپ نے آگے دیکھنا ہے کہ یار یہ جانور اس طرح کا ہے۔ اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں لائیو دیکھ کے۔ اب دیکھیں آپ، اب یہ 1 منٹ چھوٹا سٹاک ہے، میں آپ کو پہلے بڑے سمجھاتا ہوں۔ اب دیکھیں یہ جانور ہے نا جی، یہ بڑے جانور ہے، مطلب کہ یہ 7 من سے اوپر والے جانور ہیں، 6 من سے اوپر والے جانور ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ان کا ایشو یہ ہے کہ یہ بڑی کیٹیگری میں آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کے اندر گنجائش بھی بہت ہے، ٹھیک ہے۔ جتنے بھی یہ جانور کھڑے ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ان کے اندر کیسے پتہ چلتا ہے کہ گنجائش ہے۔ آپ یہ دیکھیں نا، ان کے آپ کسی میں شریف بچھڑے پہ جاؤں مطلب کہ ہمیں آرام سے دیکھنے بھی دے۔ یہ دیکھیں اس کے بھی یہ جگہ دیکھیں ابھی کتنی پڑی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی یہ ماشاءاللہ پلا بھی ہوا ہے لیکن پھر بھی جگہ ہے، اس کے ساتھ بھی ہے۔ اب میں نے کیا دیکھا، سب سے پہلے اس کی نسل دیکھی۔ اب میں خوراک ڈیسائیڈ کر رہا ہوں کہ یار اس کو میں نے کتنی خوراک دینی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر میں نے اس کا گوبر دیکھا، یار یہ اس خوراک پہ بالکل صحیح گوبر کر رہا ہے، مطلب کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کا۔ اچھا، اب میں نے ڈیسائیڈ یہ کر لیا کہ یار میں اس کو 2.5 سے 3 کلو پہ رکھوں گا کہ یہ خرچہ میں نے کیلکولیٹ کیا، میں نے ایسٹیمیٹ لگایا کہ یار یہ آگے جا کے اتنے کا بک سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے اس کی خوراک کا پورا تجزیہ نکالا، یار یہ مجھے روزی دے دے گا، پھر میں نے اس کو 2.5 کلو پہ سیٹ کر دیا۔ اب میں اس کو 3.5 کلو بھی دوں نا، یہ 3.5 کلو پہ بھی پل سکتا ہے، خوراک بھی ضائع نہیں کرے گا، اوپر بھی جائے گا، لیکن 3.5 کلو پہ میری کاسٹ اوور ہو جائے گا، پھر میں کاسٹ کہاں سے پوری کروں گا۔ یہی چیز صرف ہوتی ہے کہ آپ نے جانور دیکھنا ہے، پہلے آپ نے اس کی سیل کو مائنڈ میں رکھنا ہے کہ یار یہ اتنے کا میرا سیل ہو جائے گا، مبالغہ آرائی میں نہیں رہنا۔ چھوٹے کھرلی سیدھی کار پتر، مبالغہ آرائی میں رہ کے اگر آپ کریں گے۔ اب جیسے یہ جانور ہے نا، ابھی یہ دیکھیں، اب یہ کھڑا بڑی کھرلی پہ ہے لیکن یہ ہے چھوٹا۔ اس کا ایشو یہ ہے کہ اگر ہم اس کو 2.5-3 کلو پہ لے کے جائیں گے نا جی، یہ ہماری مت مار کے رکھ دے گا کیونکہ یہ وہ نہیں ہے اس لیول کا کہ یہ اپنا خرچہ پورا کرے، ٹھیک ہے۔ اب اس کو ہمیں مطلب کہ اس پہ ظاہر ہے یہ ہمیں اس نسل کا نہیں نکلا لیکن یہ خوبصورت ہے، اپنی خوبصورتی کی بیس پہ یہ بک جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ، اچھا بک جائے گا کیونکہ پیارا ہے، 5 فیس میں بچہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب جیسے یہ ہے، اب یہ بڑا ہے، اب اس کے اندر گنجائش بھی بہت ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ ماشاءاللہ کھا رہا ہے، اب اس کو ہم نے رکھا ہوا ہے 2.5 کلو پہ، ہمیں پتہ ہے یار یہ 2.5 کلو والی نسل میں ہے، یہ انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا نکال لے گا، خرچہ بھی نکال لے گا اور ہمیں روزی بھی دے دے گا۔ یہ بچڑا جیسے اب یہ 3 کلو پہ بھی وارہ کھاتا ہے لیکن ابھی ہم نے اس کو 2.5 کلو والی سائڈ پہ رکھا کیونکہ ابھی ہم 3 کلو والا کوئی سیٹ ہی نہیں بنایا، وہ آخری 2 مہینے میں ہم بناتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس وجہ سے یہ ٹیکنیکل چیز آپ کو تبھی سمجھ آنی ہے جب آپ نے خود اس کام میں ہونا ہے، آہستہ آہستہ آپ کو سمجھ آتی جانی ہے کہ یہ جانور، اب جیسے ہم یہ جانور لے کے آئے نا، ابھی ہم نے ان کو 1.5 کلو سے شروع کیا، ٹھیک ہے۔ یہ بھی 1.5 کلو سے تھے، یہ بھی 1.5 کلو، اب یہ 2 کلو پہ آ گئے ہیں کیونکہ ایک تو یہ 2 کلو ہضم کر رہے ہیں، دوسرا ابھی سے ہم نے اس کا بکنے تک کا خرچہ کیلکولیٹ کیا ہے کہ یار اگر ہم ان کو اس خوراک پہ رکھتے ہیں تو یہ بکنے تک ہمارے ساتھ کیا کریں گے، ٹھیک ہے۔ اس سے ہمیں اندازہ ہو گیا کہ یار یہ جو ہے نا 4 پیسے روزی دے دیں گے۔ اب ہم نے ان کو 2 کلو پہ کر دی۔ اچھا، اب یہ 2.5 کلو والے پہ شفٹ ہو رہے ہیں کیونکہ اب یہ بچڑے اچھے تھے، ٹھیک ہے، ماشاءاللہ پلائی بھی اچھی کر رہے ہیں۔ اچھا، ان کی گروتھ بھی بہت اچھی ہے۔ اب ان کو ہم نے دیکھا ہے یار یہ جناب ان کی خوراک نا بڑھانی چاہیے کہ یہ مطلب کہ قد نکال رہے ہیں لیکن گلائی نہیں پکڑے، ٹھیک ہے۔ اب ان کے ہم نے خوراک بڑھا کے ان کو پہلے ٹیسٹ کیا 2-4 دن کے، یار یہ گوبر میں تو نہیں دانہ دے رہے، نہیں دے رہے بھائی، چلو بھی ٹھیک ہے، نہیں دے رہے تو ہم نے اس کو بڑھا دیا۔
बस ये चीज़ है। अभी ये असल में चारा इन्होंने नहीं खाया हुआ, तो इस वजह से ये आपको अभी लग रहा होगा कि अभी थोड़े थोड़े ये मतलब कि वीक लग रहे हैं। अब जैसे ये खुली थी ये चीनों बछड़ों वाली, ये चीने सारे जब पहले हम लेके आए थे, पहली वीडियोस आपने देखी होंगी, उससे आप खुद डिफरेंस माशाल्लाह देख लें। पहले हमने इनको 2 किलो पे रखा है, अभी हमने इनको 2.5 किलो पे कर दिया, क्योंकि इनकी ग्रोथ माशाल्लाह बहुत अच्छी जा रही है। तो ये बड़े बछड़े बनने वाले हैं। तो इस वजह से अभी ये भूखे खड़े हुए हैं, अभी ये देख लें, फिर भी ये मतलब कि फुल पलाइयाँ हैं, तो इस वजह से अभी तक ये इन्होंने पेट नहीं गिराए। तो ये भाई ये खुराक 2 किलो 2.5 किलो 2 किलो 2.5 किलो ही रहती होती है, 3 किलो तक भी जाती है बहुत एक्स्ट्रा जानवर की। तो कोई ब्राह्मण ब्रीड हो या कोई स्लगर ब्रीड हो, कोई जो बहुत वज़न करने वाले बछड़े हों, उनकी आप 3 किलो तक भी लेके जा सकते हैं। मेन चीज़ ये है कि आपने ये देखना है कि आपका ख़र्चा कहाँ पे बच रहा है। ये कहते हैं कि जनाब मैं बस खिलाई जाऊँ पागलों की तरह जनाबे वाली, मैं डाली जाऊँ, कोई ये ना देखूँ कि यार मेरी कैलकुलेशन में। कई लोगों को मैंने देखा है वो अपनी उसके, देखिए भाई मेरी बात सुने, मैं कोई शौकिया नहीं कर रहा कि मतलब सिर्फ शौक़ पे ही नहीं कर रहा, शौक़ भी है लेकिन सिर्फ शौक़ नहीं है कि मतलब मैंने को पैसे ज़ाया करने हैं। क्योंकि हमारे अब्बू अल्लाह ताला उन्हें लंबी ज़िंदगी दे, हम उन्हीं के शागिर्द हैं। उनकी बात हमेशा यही होती है कि शौक़ भी करें और साथ में रोज़ी भी करें। हम भाई ये जानवर पालते हैं, रिज़्क़ के लिए पालते हैं। हम इनको अपना रिज़्क़ की नीयत से पालते हैं, रोज़ी की नीयत से पालते हैं और शौक़ करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम जनाबे वाली दूध धार बस खुराकें डालते जाएं, जनाबे वाली दलिए लग गए हैं, तेल लग गए हैं, फ़लाँ लग गया फ़लाँ लग। पूरी कॉस्ट कंट्रोल करके चलते हैं कि यार ये इस कॉस्ट से ज़्यादा नहीं। जब जानवर आपका 15,000 को क्रॉस करता है ना मंथली, वो समझिए आपकी ख़तरे की घंटी आपके लिए बज जाती है। वो भी बहुत अच्छा जानवर, जो बहुत अच्छा जानवर है, वो भी जब 15,000 रुपये को क्रॉस करता है तो वो एक मायने रखता है कि यार इसको हमने पूरा कैसे करना है। तो इस वजह से मेरा भाई बिल्कुल भी आप खाली ट्रक की बत्ती के पीछे ना लगे। यार ये इस तरह की जो ये वीडियोज़ लगी हुई होती है ना, ओ जी 50 लाख का बेच दिया, ओ जी फलाने ने जनाब 60 लाख का बेच दिया, यार वो लॉ तो नहीं है ना, 100 में से बिक गया एक। आप क्यों लोगों को गुमराह कर रहे हैं? वो बेचारे उसके पीछे लग जाएंगे। कितना ख़रीदार है 60 लाख वाला, कितना ख़रीदार है 50 लाख वाला। मैं भाईजान वो फार्मिंग कर रहा हूँ, ये नहीं कर रहा कि जो है 2 बछड़े पाल के उनको जनाब आपने 60 लाख का बेच दिया। क्या 60 बंदे वो 2 बछड़े पाल के 60 लाख के बेच लेंगे? आप क्यों लोगों को गुमराह कर रहे हैं? गलत बात। ये यूट्यूबर फार्मर जो ये बन रहे हैं ना आजकल, वो जी छत पे मुर्गियां रख के 15 लाख कमा लिया जी, फलाना कर दिया जी, ढीरा कर दिया। ये 15 लाख लगा के आता है और 15 लाख की मेहनत करके आता है। ऐसे अल्लाह ताला ने भी कहीं नहीं कहा हुआ कि यार तुम यूट्यूब पे वीडियो बना लो, बता दो लोगों को जी मैंने 50 लाख कमा लिए तो आपके अकाउंट के अंदर 50 लाख आ गया। ये सारी इन बातों के ढकोसलों में ना, ये बड़े लोग बेचारे इस चीज़ से बड़े बड़े नुकसान उठा चुके हैं। इस तरह की बातें जो है ना, ये सिर्फ बातों की हद तक अच्छी होती हैं, बाकी इनका हकीकत की ज़िंदगी से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। तो आप फार्मिंग करें, फार्मिंग को फार्मिंग समझ के, ठीक है ना, जिससे कोई 4 पैसे बचें, आप बच्चों के लिए रोज़ी भी कमाएं और शौक़ भी पूरा करें। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। खुदा हाफिज़, इंशाअल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी।